السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ وصدق رسول اللہ تسلیما کثیرا کثیرا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں۔ مولا اور بندے میں رہتا نہیں حجاب، مولا اور بندے میں رہتا نہیں حجاب، بے پردہ ہے تجلی مولا نماز میں، بے پردہ ہے تجلی مولا نماز میں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ کیا؟ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ کیسے روکتی ہے؟ اسلاف نے، ہمارے اکابرین نے ہمیں روشنی دے کے چلے گئے کہ کتابوں کا مطالعہ کرو، اسلام کی ہسٹری پڑھو، تاریخ کا مطالعہ کرو تو پتہ چلے گا اسلام کے اندر کیا ہے، نماز کی کیا برکت ہے، نماز پڑھیں گے تو کیا ملے گا، نماز پڑھنے کے بعد برائی سے اور بے حیائی سے کیسے بچا جائے۔ آئیے ایک واقعہ، ایک نوجوان عاشق کی توبہ کیسے قبول ہوتی ہے، وہ نماز پڑھنے کے بعد اس کے دل کی دنیا کیسے بدلتی ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کے ضمن میں نزہۃ المجالس میں ایک بصیرت افروز حکایت بیان فرماتے ہیں، جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ کے جوش جذبے میں بیدار آئے گی۔ ایک شخص ایک عورت کے عشق میں گم ہو گیا، محبت میں ایسا اندھا ہو گیا کہ شب و روز اس کے فراق میں بے چین رہنے لگا۔ آخر کار ہمت و جرت کر کے محبت نامہ اس کے نام ارسال کر دیا، جس میں اس نے اپنے عشق کا اظہار کیا تھا۔ وہ خاتون اس خط کو پڑھ لیتی ہے، پڑھنے کے بعد لرز اٹھتی ہے، اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ وہ عورت بے حیا نہ تھی، بے شرم نہ تھی، وہ اپنی عزت کا خیال رکھا کرتی تھی، شادی شدہ بھی تھی، اپنے شوہر کے حقوق بھی جانتی تھی۔ شوہر کی نافرمانی کرنے سے نہ صرف دنیا بلکہ آخرت بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نیک بیوی آئے ہوئے خط کو اپنے شوہر کی خدمت میں پیش کر دیتی ہے۔ شوہر کو اپنی بیوی پر مکمل بھروسہ تھا، دونوں ایک دوسرے سے خوش تھے، ان کی دونوں کی زندگی اچھی طرح سے چل رہی تھی۔ حسن اتفاق یہ ہے کہ اس عورت کا شوہر جو ہے ایک مسجد میں امامت بھی کرتا تھا، مسجد میں نماز بھی پڑھاتا تھا۔ شوہر نے بیوی سے کہا، تم جواب میں یہ کہو کہ ٹھیک ہے تمہاری بات ہمیں منظور ہے، مگر ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ فلاں مسجد میں فلاں امام کے پیچھے مسلسل 40 دن تک باجماعت نماز ادا کرنی ہوگی، باجماعت نماز ادا کرنی ہوگی۔ وہ عاشق مرتا کیا نہ کرتا، اس نے شرط منظور کر لی، پابندی سے نماز باجماعت شروع کر دی۔ رفتہ رفتہ دن گزرتا گیا، نماز کی برکت سے اس کے دل کی گندگی دور ہوتی گئی، سبحان اللہ۔ نماز کی برکت سے اس کی نیت میں صفائی آنے لگی، نماز کی برکت سے اس کی نیت ٹھیک ہونے لگی۔ جب 40 دن مکمل ہو گئے تو اس کے دل کی دنیا ہی بدل چکی تھی۔ چنانچہ اس نے پھر یہ پیغام بھیجا کہ محترمہ، نماز کی برکت نے میرے اندر انقلاب پیدا کر دیا ہے،
اب میرے دل میں تیری اور دنیا کی محبت باقی نہیں رہی، بلکہ اب میرے دل میں صرف اللہ کی محبت جلوہ گر ہے، اللہ کی محبت جلوہ گر ہے، اللہ کی محبت موجیں مار رہی ہے۔ اب میں اپنی بدنیتی سے توبہ کرتا ہوں اور خدا کے واسطے تم بھی مجھے معاف کر دو۔ جب اس خاتون نے اپنے شوہر کو یہ پیغام سنایا تو شوہر مسرت میں جھوم کر کہتا ہے، اللہ نے قرآن مجید میں سچ کہا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ اسی لیے تو شاعر لکھتے ہیں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، مولا اور بندے میں رہتا نہیں حجاب، بے پردہ ہے تجلی مولا نماز میں۔ دیکھا آپ نے نماز کی برکت سے دنیا اور دنیا کے تمام چیزوں سے روگردانی کر کے اللہ اس کے رسول کی محبت دل میں پیدا ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، یعنی تمہاری دنیا کی تین چیزیں مجھے محبوب ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، پرواد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دنیا کے اندر مجھے تین چیزیں پسند ہے، ایک خوشبو، دوسری عورتیں، اور تیسری چیز جو ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، دینی ساتھیو، نماز کتنی پیاری عبادت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اے میرے چاہنے والو، اے میرے غلاموں، جب تم نماز پڑھتے ہو مجھے بے پناہ خوشی حاصل ہوتی ہے اور بے پناہ فرحت و مسرت ملتی ہے۔ دور حاضر میں محبت رسول کا دعویٰ کرنے والے تو بہت ملیں گے، مگر اپنے دعویٰ پر قائم رہنے والے بہت کم نظر آئیں گے۔ اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں کہ 5 وقتہ نمازوں میں کتنے لوگ رہتے ہیں، کتنے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں، اور کتنے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہے ہیں۔ صاحب تفسیر روح البیان فرماتے ہیں، فمن ادعا محبت اللہ وخالف سنت نبیہ فہو کذاب، یعنی جو شخص اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرے، اس کے نبی کی سنت کی مخالفت کرے، وہ بڑا جھوٹا ہے، وہ بڑا جھوٹا ہے۔ فرائض کے ساتھ ساتھ نبی کی سنت بھی اپنانے کی کوشش کریں، فرائض و واجبات و نوافل و مستحبات کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی عمل کریں۔ جب نبی کی سنت ادا ہوتی رہے گی، فرض بھی قبول ہو جائے، واجب بھی قبول ہو جائے، نفل بھی قبول ہو جائے۔ سبحان اللہ، جب تک نبی کی سنت پر نہیں چلیں گے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ شرط ایمان کے اندر یہ ہے کہ اللہ سے اور رسول سے محبت کریں، سچی محبت کریں۔ ہم اور آپ کا یہ حال ہے، ہم اللہ کو دل سے مانتے ہیں، ہم نہیں کہتے، ہم اللہ کو بہت دل سے مانتے ہیں، رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی مانو، رسول اللہ کو ماننا کریکٹ ہے بات، لیکن رسول اللہ کی مانو گے تو دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو شخص اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرے اور اس کے نبی کی سنت کی مخالفت کرے، وہ بڑا جھوٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو شخص کسی سے محبت کرے گا، یقیناً وہ اپنے محبوب کے خاص اور اس کے ساتھ تعلق رکھنے والوں سے محبت کرے گا، یعنی عشق و محبت کا قانون ہی ہے۔ اسی مضمون کا خلاصہ کسی عربی شاعر کیا ہی خوب بیان کیا ہے، لو کان حبک صادقا لا اطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، یعنی اگر تیری محبت سچی ہوتی تو ضرور تو اس کی فرما برداری کرتا، کیونکہ بلا شبہ ہر عاشق اپنے معشوق کا فرما بردار ہوا کرتا ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے، آئیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دیکھیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندے کو سب سے زیادہ خدا کی قربت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ سجدے میں ہوا کرتا ہے۔ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اللہ بہت قریب ہوتا ہے، اسی لیے سجدے میں جو دعا مانگی جاتی ہے اور رب رد نہیں فرماتا بلکہ قبول فرما دیا کرتا ہے۔ یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات،
ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، مولا اور بندے میں رہتا نہیں حجاب، بے پردہ ہے تجلی مولا نماز میں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو رمضان کے بعد بھی نماز کا شوق عطا فرمائے، نماز کا ذوق عطا فرمائے، نماز کی محبت عطا فرمائے۔ اب نماز ہم پڑھتے ہیں اپنے لیے نہیں پڑھتے ہیں، ہم اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھیں گے اللہ رب العزت کا کرم ہوگا، قبر بھی روشن ہوگی، حشر بھی کامیاب ہوگی، جنت بھی ملے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔